والا لایا، پانے والے نے پایا۔ آسان زبان بول رہا ہوں، تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں، آج تو وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے اٹھتی ہوئی آواز نشاط بار ناکامیت پیہم سے دبتی چلی جاتی ہے۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ ہم یہ زبان یوپی میں چھوڑ کے آئے، بہت سادی زبان میں آپ سے ہم بات کریں گے تاکہ آپ ایک ایک جملے کو اچھی طرح سمجھ کر صحیح معنوں میں اس جلسے کا ثواب لے کر اپنے گھروں کو جائیں۔ الف لام کوڈ ورڈ ہم اسے کیسے سمجھائیں آپ کو؟ اب تو خط لکھنے کا زمانہ بھی نہیں رہ گیا۔ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں پردیش میں رہتے تھے تو گھر والوں کو خط لکھا کرتے، ماں کو خط لکھا تو کچھ اور طریقہ تھا، باپ کو لکھا تو کچھ اور مضمون تھا، بہن کو لکھا تو کچھ اور مضمون تھا، بیوی کو لکھا تو کچھ اور مضمون تھا۔ تو خطوط جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو خط کے ذریعے محبت کا اس نے اظہار کر دیا۔ اب محبت دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ عمر تمام کی طرف بڑھنا شروع کی، محبت دھیرے دھیرے جوانی کی طرف جانے لگی۔ تو آج دنیا کا آدمی جب اپنے محبوب کو خط لکھتا ہے تو محبوبوں کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں، یہ جو آل انڈیا مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں شاعروں کی طول کلامی آپ سنتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تمہاری آنکھیں نرگسی ہیں، کوئی لکھتا ہے تمہارے لب لالے بدخشاں ہیں، کوئی لکھتا ہے تمہارا وجود سر و لالا ہے۔ غرض یہ کہ اپنے محبوب کے لیے مختلف استعارات کی زبان استعمال کی جاتی ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب محبت اپنے پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو لکھنے والا وہی ہے، پانے والا وہی ہے، لے جانے والا وہی ہے، مگر لکھنے والے نے جو لکھا وہ کوڈ ورڈ میں لکھتا ہے اپنے محبوب کہ اب کوئی شریک نہیں ہوگا اس میں۔ تو پہلے خطوط آتے رہے، محبوب کے پاس پہلا خط آیا، اقرا بسم ربک، میرے محبوب آپ میرا نام ساتھ میں لے کر پڑھیے۔ پھر خطوط آتے رہے اور لانے والے حضرت جبریل اوپن خط تھے، لاتے رہے۔ ایک مرتبہ خط آیا، الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی آپ کے سینے میں ساری کائنات کو سما جانے کی گنجائش رکھی ہے، اتنا خوبصورت سینہ ہے آپ۔ سبحان اللہ۔ پھر خط آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند تر کر دیا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں وہیں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ زمانہ دیکھے گا اذان ہو رہی ہوگی تو اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا تو فوراً اشہد ان محمد الرسول اللہ ہوگا۔ زمانہ دیکھے گا کہ نماز میں اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات ہوگا تو معاً السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی ہوگا۔ زمانہ دیکھے گا کہ جب دنیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھے گی تو اسی وقت واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھے گی۔ میرے حبیب تو مجھے اتنا محبوب ہے کہ میں تو اس ذکر کو ذکر الہی ہی ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، جہاں میرا ذکر تو کیا جائے تیرا ذکر نہ کیا جائے۔ تیرے ذکر کے بغیر میرا ذکر ادھورا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور رسول اللہ کا ذکر کیے بغیر دعویٰ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے دعوے کو مسترد کر دیتا ہوں۔ کیا بات! اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے،
ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے۔ اب یہ خطوط آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور کی چچی تھی، نام تھا ام جمیل، چچا کا نام تھا ابو لہب۔ راستے میں حضور کے کانٹے بچھایا کرتی تھی، سنا ہوگا علماء سے آپ نے۔ وحی الہی خط آنا کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا، تو جب محب کی طرف سے محبوب کو جو بار بار خط آ رہا تھا، ایک بیت اگر بند ہو جائے تو محبوب کے سینے پہ کیا گزرے گی؟ رسول پاک کا سینہ بوجھل ہو رہا تھا کہ میرے چاہنے والے کیا تو نے چاہت میں کمی کر دی؟ اور ادھر وہ چچی ایسے جملے استعمال کر رہی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اے محمد کیا ہوا تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا؟ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ ایسی کافر عورت تھی کہ جب وحی الہی تھوڑے دن کے لیے بند ہوئی تو رسول اللہ کو ایسے خبیث جملے کے ساتھ اس نے تانا دیا۔ اللہ کے رسول کا دل ملول ہوا، جبریل امین کا نزول ہوا، خط آیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے محبوب، تیرے چہرے انور کی قسم، تیری زلف معطر کی قسم، ایسا چہرہ جس سے چاند و سورج روشنی کی بھیک مانگیں، اور ایسی کالی لٹیں زلفوں کی جن سے بدلیاں خیرات مانگیں، کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطوط آتے رہے، حضرت جبریل بھی مزے لیتے رہے، کبھی محبوب کے چہرے کی بات، کبھی محبوب کی زلفوں کی بات۔ ایک خط آیا، لکھا ہوا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، اس کے لبوں پہ جو الفاظ مچلتے ہیں انہیں میں وحی الہی کی سند دے دیا تھا۔ میرے محبوب تیری آنکھیں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، میرے محبوب تیری رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب تیرا چاند کا مکھڑا طٰہٰ اور یاسین، میرے محبوب تیرا اخلاق إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تیرا سینہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میرے محبوب تیرا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہ خطوط اوپن خطوط آ رہے تھے، جبریل امین پہلے پڑھ کے خود وجد فرما رہے تھے، اس کے بعد رسول پاک کے پاس وہ خط پہنچا رہے تھے۔ مگر جب پیک پہ پہنچی محبت، جہاں صرف راز و نیاز کی بات تھی، جہاں کسی تیسرے کو شریک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو جناب جبریل ایک خط لے کر کے آئے، اس میں لکھا ہوا تھا الف لام میم۔ حضرت جبریل تو پریشان ہو گئے کہ اب تک تو ہر خط پڑھا اور مزے لیے، اب یہ الف لام میم کیا؟ تو پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ کہا جبریل یہ راز و نیاز محبوب اور محب کے بیچ کا ایک پردہ ہے، تمہارا جو کام ہے تم نے کر دیا، کام تھا تمہارا لانا، جاننا وہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ تو یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب ہے یہ قرآن کریم جس میں شک کی جگہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے قرآن پڑھنا ہے پہلے تو وہ دل سے ہر طرح کا شک نکالنا ہے، اس لیے کہ جو کلام پڑھنے جا رہا ہے یہ کلام اس کی عقل کو بھی اپیل کر رہا ہے، اس کے علم کو بھی اپیل کر رہا ہے، اس کی فکر کو بھی اپیل کر رہا ہے۔ فکر محدود ہے، کلام لامحدود ہے، جہاں تک سمجھ میں آیا وہاں بھی آمنا صدقنا، جہاں نہیں سمجھ میں آیا وہاں بھی آمنا صدقنا، اس کا کمال ہے۔ اس لیے اے پڑھنے والوں قرآن کو پڑھنا تو پہلے شک کو 3 طلاق دے دینا، اس کے بعد قرآن کو ماشاءاللہ ہدی للمتقین۔ مولانا نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی لاسٹ میں متقون پہ وہ آیت ختم ہوئی، ہدی للمتقین۔ یہ قرآن
ہدایت کیا ہے؟ ہدایت، مگر کس کے لیے؟ متقین۔ اس سے ہدایت وہی لوگ پائیں گے جو پہلے پرہیزگاری کو ایکسپٹ کر لیں۔ اگر پرہیزگار نہیں بنے تو قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اس لیے کہ جب طلب ہدایت آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو قرآن ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، اور ہدایت کا دروازہ جب خود آپ اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں اور ضلالت کا دروازہ آپ اپنے اوپر کھول دیتے ہیں تو ضلالت کی بہت کشادہ راہیں خدا کھول دیتا ہے کہ جا مر جہاں تجھے مرنا ہے، اور اس ضلالت کی راہ پہ تو مرتا جائے گا، چلتا جائے گا، ہم تیرا ہاتھ نہیں پکڑنے والا۔ ہدایت کی راہ پہ چلنے والے کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو قرآن ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ جو متقی ہوں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کی ڈیفینیشن بہت لمبی چوڑی ہے، میں آسان بات آپ کو بتاؤں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ میں اس کو سمجھیں۔ مسلمان کو اللہ وہاں دیکھے جہاں اسے دیکھنا پسند ہے۔ مسلمان کو اللہ وہاں نہ دیکھے جہاں اللہ کو دیکھنا سخت ناپسند ہے۔ تو جو مسلمان وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، وہ بات کرے جو اللہ کو پسند ہے، وہ عبادت کرے جو اللہ کو پسند ہے، وہ صبر کرے جو اللہ کو پسند ہے، وہ دولت کمائے جو اللہ کو پسند ہے، وہ رزق حلال پیدا کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور ان تمام حرام سے بچ جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، ایسا آدمی قرآن کی زبان میں متقی کہلاتا ہے۔ اور ہدایت اسی کے لیے، ماشاءاللہ، ہدی للمتقین۔ اب متقی کی اور صفت کیا ہے؟ اس کے اندر اور کیا کیا ہونا چاہیے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے متقی ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ خوب سنجیدگی سے سنیے گا بات، آج صرف قرآن کی بات ہے۔ ایمان لائے غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ بغیر غیب پہ ایمان لائے کوئی انسان مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی اہم چیز کا نام ہے غیب۔ تو غیب کیا ہے؟ کسی چیز کو جاننے، دیکھنے، سونگھنے، چکھنے کے لیے جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی، خوب غور سے سنیے گا، یہ باتیں بار بار نہیں ملنے والی ہیں۔ ہاتھ سے آپ چھوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم۔ زبان سے آپ چکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ کان سے آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھی بات سنی یا بری بات۔ ناک سے آپ سونگھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ خوشبو سونگھا یا بدبو سونگھا۔ قرآن کی اتنی ہی آیتوں کو سمجھ کے جاؤ گے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ تو جو چیز ہاتھ سے چھو کے جس کا پتہ نہ چلے وہ ہے غیب۔ آنکھ جسے دیکھ نہ سکے اور وہ حقیقت ہے، اس کا نام ہے غیب۔ اب غیب کیا ہے؟ اللہ کا ہے، غیب ہے۔ اللہ کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں، یہ 5 حواس ہیں جن کے ذریعے چیزوں کا پتہ چلتا ہے، جن کے ذریعے اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ ہاتھ کے ذریعے علم ہو گیا، ناک کے ذریعے علم ہو گیا، زبان کے ذریعے علم ہو گیا، کان کے ذریعے علم ہو گیا، مگر فرشتوں کو کس ذریعے سے آپ پہچان لو گے؟ فرشتوں کو چھو نہیں سکتے، فرشتے کو چکھ نہیں سکتے، فرشتے کو سونگھ نہیں سکتے، مگر یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں وہ غیب پر۔ کیا مطلب؟ ہم چھو سکیں نہیں چھو سکیں، دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ فرشتے مدبرات الامر ہیں، دنیا میں اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ غیب ہے۔
دیکھا آپ نے, سونگا آپ نے, وہاں کا پھل چکھا آپ نے, کیا ہے؟ غیب ہے. جہنم کا عذاب دیکھا آپ نے, جہنم کے سانپ دیکھے آپ نے, جہنم کے اژدہے دیکھے آپ نے, مگر جہنم ہے اور اسی کو ماننا غیب ہے. تو یہ غیب پر ایمان کون لاتا ہے؟ مومن. اچھا ہمارے لیے تو یہ سب غیب ہے. رسول پاک نے تو جنت دیکھا, رسول پاک نے تو شب معراج جہنم کا بھی مشاہدہ کیا, رسول پاک کے پاس تو فرشتے آتے جاتے رہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں, اللہ کے رسول کے لیے یہ غیب نہیں ہے. اللہ کے رسول کے لیے یہ مشاہدہ ہے. بے شک, سبحان اللہ. جب وہ شہادت دیا ہے رسول نے کہ فرشتے ہیں, تب ہم نے مانا. تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. حضرات اب یہ غیب کی ہلکی سی تشریح میں نے کر دی. الذین یؤمنون بالغیب, آگے آیت آتی ہے وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, اور قائم کرتے ہیں نماز. بیٹھو بیٹھو بیٹھو, نفس کو مار کے بیٹھو یہاں اور سمجھو کہ اللہ کا کلام تم سے کیا کہہ رہا ہے. وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں, اور اللہ نے کہیں بھی پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا. کمال یہ اللہ, سنو کام کی بات, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا. اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. تو نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ آج کل مسلمان نماز کی بات سنتا ہے تو اس کو شیطان اتنی بری طرح سے اکساتا ہے کہ چل بھاگ بھائی جلدی. وہی شیطان کو اٹھا کے پٹک دو, اس کا نام ہے مومن. وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, مومن نماز کو قائم کرتا ہے. قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے. آپ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں, باغ بغیچے بھی ہوں گے آپ کے پاس. آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ آم کا باغ لگاؤ. بہت سادے جملوں میں بول رہا ہوں. بچہ آپ کا وفادار, وہ گیا کھیت میں, آم کا باغ اس بچے نے لگا دیا اور لگا کے ہاتھ پیر دھل کر کے آ گیا. آم کی نرسری لگایا, ہاتھ پیر دھل کے آ گیا گھر اور کہنے لگا والد صاحب آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. کہا بیٹا لگا دیا باغ؟ کہاں لگا دیا. کہا چلو ذرا ہم بھی دیکھیں کیسے لگائے. جب بابا جی وہاں گئے تو ان کے اس کھیت سے بکریاں جا رہی تھیں, مگر منہ میں آم کی ساری پتی اور جڑیں لے کے جائی. لگا کے آیا تھا, باپ کو خوشخبری دی, وہاں پہنچے تو باغ اجڑ چکا تھا. تو کہا بیٹا باغ لگانے کا مفہوم ہی تم نے نہیں سمجھا. میں نے غلطی کی کہ تم سے کہا باغ لگاؤ. کاش میں نے قرآن پڑھ لیا ہوتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ باغ لگاؤ, میں پھر تم سے کہتا کہ باغ جا کر قائم کرو. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ عمل کا باغ ہے نماز, اسے قائم کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ جو پیڑ آپ نے لگایا اب اس کی طرف سے آپ کو بے فکر نہیں ہونا ہے. اگر آم کے پودے سے آنے والے دنوں میں آم کا پھل بھی کھانا ہے تو باغ لگانا بھی ہوگا اور باغ کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی. اس پر جب مچھر آئیں گے تو انہیں ہٹانا ہوگا,
کیڑے آئیں گے تو اس کی دوا لگانی ہوگی، ڈالنی ہوگی، اس وقت تک اپنی فصل کی آپ کو حفاظت کرنی ہوگی جب تک آپ کی فصل کٹ کر آپ کے گھر میں آپ کے مال کی شکل میں محفوظ نہ ہو جائے۔ یہ نماز جو ہے یہ ایمان کے کھیت میں اعمال کا سب سے خوبصورت پیڑ ہے، اعمال کا سب سے خوبصورت پھل ہے۔ ہم گئے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نماز پڑھا، ہاتھ پیر جھاڑ کے چلے آئے، اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے۔ نماز قائم کرنے کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ آم کے باغ میں آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کا علاقہ تو اس کا ہے لیچی کا ہے، تو لیچی کے علاقے کی میں مثال آپ کو دے دوں، مچان ڈال دیتے ہو کہ نہیں بندروں سے بچانے کے لیے مال کو؟ اچھا اس میں کھاد ڈالتے ہو کہ نہیں؟ اس میں آپ کیڑوں کو مارنے والی دوائیں ڈالتے ہو کہ نہیں؟ کتنی محنت کرتے ہو تب جا کر کے وہ پھل آپ کے ہاتھ لگتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باغ لگا دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، باغ کو قائم کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے نماز عمل کا باغ ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ نماز کا باغ لگایا ہم نے اور یہ عمل کا باغ، اس کی کیسے حفاظت کریں؟ اس کی بھی اگر حفاظت نہیں کیجیے گا تو اس کے درخت پہ بھی کیڑے آتے ہیں، نماز کے پیڑ پہ بھی کیڑے آتے ہیں، تو ان کیڑوں کو کیڑا مار دوا اگر آپ نے نہیں استعمال کیا تو نماز کو تو وہ کھا جائیں گا۔ کیا کہنے بات اگر سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ نماز پہ کون سے کیڑے آتے ہیں۔ جب ایک نمازی نماز کا پیڑ لگاتا ہے تو کیڑے اس پہ کون سے آتا ہے؟ بدمعاشی کر رہے ہیں۔ نماز کے درخت پہ جھوٹ کے کیڑے آتے ہیں۔ اللہ، تو جھوٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے سچ کا پاؤڈر چاہیے۔ واہ واہ، نماز کے درخت پر ظلم کے کیڑے آتے ہیں، تو ظلم کے کیڑوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے صبر کا پاؤڈر چاہیے۔ نماز کے درخت پہ چغلی کے کیڑے آتے ہیں، نماز کے درخت پر بے ایمانی کے کیڑے آتے ہیں، نماز کے درخت پہ ناانصافی کے کیڑے آتے ہیں، نماز کے درخت پر پڑوسیوں کا مال ہڑپ کر لینے والے کیڑے آتے ہیں۔ اس نماز کو اگر آپ کو بچانا ہے تو ہر قدم پر ان تمام کیڑوں کو مارنا ہوگا جو کیڑے آپ کی نماز کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے اس نماز کو پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، نماز کو قائم جب رکھیے گا جبھی اس نماز کا پھل آپ کو مل سکتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں، آپ نے یہ سمجھ لیا 5 وقت نماز پڑھنے کا نام ہے نماز؟ جی نہیں، نماز ہر وقت قائم ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں۔ آنکھوں میں نماز قائم رہنی چاہیے، کانوں میں نماز قائم رہنی چاہیے، زبان پہ نماز قائم رہنی چاہیے، ہاتھ اور پیر پہ نماز قائم رہنی چاہیے، دل اور دماغ میں نماز قائم رہنی چاہیے، اخلاق اور عمل میں نماز قائم رہنی چاہیے، عقیدے اور فکر میں نماز قائم رہنی چاہیے، سیاست اور عبادت میں نماز قائم رہنی چاہیے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں نماز سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، اور جہاں آپ نماز سے الگ ہوئے آپ نے نماز کو پڑھی ہے، نماز کو قائم نہیں کیا ہے۔ اب فار ایگزامپل مجھ سے سنیے، ہم یہاں آئے، نور بھائی انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، اکرام بھائی انہوں نے ہم سے بات کی تھی، ہم ان کی دعوت میں آپ کے بیچ آ گئے۔ اب یہاں آنے کے بعد آپ کا کھایا آپ کی گاڑی سے آئے، آپ کے کرائے سے آئے، کس لیے آئے؟ اسی کام کے لیے آئے ہیں جو کروائے۔ اس سے الگ ہٹ کے کوئی دوسرا کام ہم کریں تو؟ نور بھائی نے ہم سے کہا حضرت گرمی بہت ہے، بہت بہترین کلاس کے انگور آئے ہیں مارکیٹ میں، مسجد سے نماز پڑھ کے ہم لوگ نکلے تھے، ہمیں لے کر کے وہ چلے گئے مارکیٹ۔ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں بات۔ وہاں گئے تو دیکھا کئی دکانیں انگور کی، ایک دکان پر نور بھائی کھڑے ہو رہے تھے، ہم نے روکا، ہم نے کہا نور بھائی اس دکان سے نہیں لیں گے۔ کہا دیکھیے وہ دوسری جو دکان ہے وہ آدمی ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، واہ واہ، تو چل کر کے وہاں سے لے لیں۔
اب اگر سمجھ سکے ہیں تو سمجھ لیں، جہاں چاہا وہاں پیسہ پھینک دیا اور پھر آپ کے پیسے سے اس نے تلوار خریدا اور اس کے بعد آپ ہی کو صاف کر دیا۔ پیسہ دیا آپ، بلڈوزر وہ لے کے آیا اور گھر ہی گرا دیا۔ تو ایسا پیسہ دو مگر وہاں دو جہاں لوگ آپ کا گھر اجاڑنے کے لیے اس پیسے سے بلڈوزر نہ خریدا۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں؟ اس کا خیال رکھنا، سامان تو خریدتے ہو وہاں خریدو، جہاں پیسہ دو تو جس نیت سے دے رہے ہو تمہیں ثواب بھی ملے، اور تمہارے بھائی کو اگر 2 پیسہ زیادہ بھی دینا پڑے تو 2 پیسہ زیادہ دے کے مال خریدو، 2 پیسہ بچا کے دشمن اسلام سے مال مت خریدو۔ ہم نے کہا چلو بھائی وہ نمازی گئے، نور بھائی نے پوچھا کہ انگور کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 200 روپیہ کلو، سب سے ٹاپ کا انگور۔ انہوں نے 400 روپیہ نکال کے دیا نمازی صاحب، کہا یہ لیجیے 2 kg دے دیجیے۔ یہ لگے ہم سے بات کرنا۔ اب نمازی صاحب نے دیکھا کہ یہ دونوں تو بات میں مگن، انہوں نے 2 کلو تولنے کے بجائے 1.5 کلو تول کر کے بڑے اچھے جھولے میں ڈال دیا۔ اسی وقت نماز نے کان پکڑا کہ مردود، جو خدا ابھی تجھے مسجد میں سجدہ کرتے دیکھ رہا تھا وہی تیرا مالک ہے بے ایمانی کرتے ہوئے۔ تو یہ نماز مسجد میں چھوڑ کے نہیں آنا ہے، اسے قائم کرنا ہے۔ جہاں جہاں جا رہے ہو ساتھ ساتھ جائے گی، دکان پہ بیٹھو گے تو یہ ساتھ ہی رہے گی اور تمہاری حفاظت کرے گی، اس لیے کہ اس نماز کا نسخہ بول رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو کیسے خاتمہ ہوتا ہے؟ پھر ایک بات اور سنیے، آج کل سب سے زیادہ مسلمان غفلت برت رہا ہے نماز، سب سے زیادہ۔ پچھلے زمانے میں لوگ کہتے تھے نماز سے فرصت ملے گی تب کام کریں گے۔ آج کا مسلمان اپنی بدعملی سے اتنا بے حیا ہو چکا ہے کہ کہتا ہے کام سے فرصت ملے گی تب نماز پڑھیں، اور اس کو اتنا کام ہے کہ ہفتہ بھر اس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن 1 گھنٹہ اس کو فرصت ملتی ہے اور اس میں آ کر کے وہ دین پر احسان کرتا ہے۔ مسلمانوں صاف کرو اپنے کو، یہ جلسے تمہاری صفائی کے لیے ہیں، یہ جلسے ذہنی عیاشی کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے عالمون تعلمون بکنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے اپنے خطابت کا غرہ دکھلانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ جلسے ہوتے ہیں امت کی اصلاح کے لیے، یہ جلسے ہوتے ہیں امت کو استقامت کی راہ پہ لانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ جگہ جہاں جا رہے ہو نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، راستے میں آپ چل رہے، سیدھے راستے پہ آپ چلو گے نماز قائم ہو جائے گی، ہاتھ سچائی کے لیے اٹھے گا نماز قائم رہے گی، نگاہ بے حیائی کی طرف نہیں جائے گی نماز قائم رہے گی، زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا نماز قائم رہے گی، دل دماغ میں فتور نہیں آئے گا نماز قائم رہے گی، چغل خوری بند ہو جائے گی نماز قائم رہے گی۔ جہاں چغل خوری ہوگی وہاں نماز نہیں ہے، جہاں جھوٹ ہے وہاں پھر نماز ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس نماز کا پہلا سبق کیا ہے نماز کا؟ دیکھو جو آیت میں نے پڑھی ہے ترتیب وار چل رہا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے والوں اس ترتیب کو اچھی طرح سے سمجھو کہ یہ قائم کیسے ہوتی ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کا مقصد کیا ہے؟ دور دراز تک لوگوں کو آواز پہنچانا۔ اس روشنی کا مقصد کیا ہے؟ شب دیجور کے سینے کو توڑ کر اندھیرے کو غائب کر دینا اور روشنی لوگوں کو دے دینا۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو نماز کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا۔
وہ مقصد عبید اللہ سے مت سنو، وہ مقصد اللہ سے سنو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مقصد ہے برائی کو مٹا دینا، بے حیائی کو مٹا دینا۔ اب اگر کسی کی نماز کو یہ سمجھو کہ قبول ہو رہی ہے تو بھی سمجھ میں آتی ہے، مردود ہو رہی ہے، منہ پہ ماری جاتی ہے تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ انسان جو برائیوں سے اپنے کو بچا گیا، وہ نمازی جو بے حیائیوں سے اپنے کو بچا گیا، سمجھ جاؤ کہ اس کی نمازیں قبول ہوتی جا رہی ہیں۔ اور جو نماز بھی پڑھتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حق مارتا ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ سیدھا سا پڑھنا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج ہمارے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں تم پر تمہارے رب نے صرف 2 کام فرض کیے ہیں، تیسرا کام تمہیں نہیں دیا گیا۔ 2 کام کر لو تم سچے مسلمان۔ ہاں یا رسول اللہ بتائیں وہ 2 کام کون سے ہیں؟ کتنا آسان ہے اسلام، یہ سمجھو۔ حضور نے فرمایا 2 کام، جو مسلمان 2 کام کر لے گا وہ پکا مسلمان۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق ادا کرنا، دوسرا ہے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ جو مسلمان یہ 2 کام ایمانداری سے کرے، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، یہ نبی پاک نے کہا ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں اس مسلمان کی جو اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے۔ اب آپ سوچیں، آپ تو خوب نعرہ لگاتے ہیں، آپ شفاعت حضور کی چاہتے ہیں، اور جو حضور کہتے ہیں میری شفاعت اگر چاہتے ہو میرے رب کا حق ادا کر دینا اور میرے رب کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اس جلسے میں کہ کتنا ہم اپنے رب کا حق ادا کرتے ہیں اور کتنا رب کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ کیا مانو یہ اسلام ہے، یہ سرفروشوں کے لیے آیا ہے، بزدلوں کے لیے نہیں آیا، یہ مجاہدوں کے لیے آیا ہے، کبوتر جیسا دل رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عرش کا تاڑا توڑنے والوں کے لیے آیا ہے، زمین کے کفر سے لرزہ ہونے والوں کے لیے نہیں ہے، کفر کا کلیجہ توڑنے کے لیے آیا ہے، شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے اسلام آیا ہے، بدعتوں کو دفن کر کے سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ آج کس قدر دور ہو گئے اپنے دین سے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا خدا، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہیں کہیے، جب ایک نہیں تو نیک کہاں سے؟ ہم موبائل لے کے جائیں گے تو اسی بہار کی بات ہے، سیتا مڑھی۔ میں جب بہار سے ممبر پارلیمنٹ 1990 سے لے کر 1996 تک میں یو پی سے ایم پی تھا، اور 1996 سے لے کر 2002 تک بہار سے ایم پی تھا، اور 2002 سے لے کر 2008 تک مدھیہ پردیش سے ایم پی تھا۔ اور پہلے ہی پیریڈ میں میں نے میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کروایا۔ واہ ماشاءاللہ، پہلے ہی پیریڈ میں 31 مارچ 1990 کو میں پارلیمنٹ پہنچتا ہوں۔ 15 اگست 1990 کو وی پی سنگھ پرائم منسٹر آف انڈیا سے لال قلعے سے میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کرواتا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیریڈ تھا جس پیریڈ میں ہم اپنی قوم کی یہ لڑائی لڑے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آیا تھا۔ شاہ بانو کیس میں مسلمانوں نے اپنی قوم کے مسائل کو گورنمنٹ سے منوانے کے لیے اپنی ایکتا دکھلائی تھی پورے ملک میں، اور 1986 میں اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ہم نے سپریم کورٹ کی فل بینچ کے فیصلے کو لاغ کروا دیا تھا اور مسلم رسول اللہ کو پارلیمنٹ میں بحال کر کے دکھلا دیا۔
تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ 2 قدم آپ آگے تو بڑھیے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زیادہ ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو ہم کو اپنے حالات پر ڈالنی چاہیے نظر، اور پکا یقین رکھنا چاہیے اپنے پروردگار پر۔ جب آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ منصف کے پاس۔ انصاف ملا؟ جج کے پاس جاتے ہو، انصاف ملا؟ چیف منسٹر کے پاس جاتے ہو، انصاف ملا؟ ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اور 1947 سے لے کر آج تک رو رہے ہو کہ ہمیں انصاف نہیں ملا، اور سچائی ہے کہ تمہیں انصاف نہیں ملا۔ ہر پارٹی آئی، کسی نے تمہیں انصاف نہیں دیا، ہر پارٹی کے MP آئے، کسی نے تمہیں انصاف نہیں دیا، ہر پارٹی کا چیف منسٹر آیا، کسی نے تمہیں انصاف نہیں دیا۔ سب کے جوتے تم نے اٹھائے، سب کی چمچہ گیری تم نے کی، سب کی دلالی تم نے کی، سب کے لیے جھوٹ تم بولے، سب کے لیے ایک دوسرے کے خلاف چغلخوری تم نے کیا، سب کے لیے جیل تم گئے، سب کے لیے لاٹھیاں تم نے کھائیں۔ تمہیں کون سا گلاب کا پھول انہوں نے دے دیا؟ تمہاری نسلوں کو برباد کیا انہوں نے۔ مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جتنا ان کے درباروں میں تم جا کر کے گڑ گڑائے تھے، جتنا ان جھوٹوں کے دربار میں جا کر تم نے ان کو حاکم سمجھا تھا، ایک مرتبہ سچے دل سے اس کے دربار میں تم آ گئے ہوتے جو حاکموں کا حاکم ہے۔ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ سے بڑا حاکم کون ہے؟ اس حاکم کا بھی تو دروازہ کھلا ہے، اس حاکم کی بھی تو عدالت تمہارے محلے میں ہے، اس حاکم کی بھی مسجد تو تمہارے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو رسول اللہ ان کا دروازہ نہیں دیکھتے تھے، فوراً وضو فرماتے تھے اور اللہ کی مسجد میں سر جھکا کر اللہ سے کہتے تھے، رسول اللہ کو اللہ سے کہیں اور تم غیر اللہ کے دروازے پہ جا کر اپنے ایمان کی بھی عزت خراب کرو، اپنے اسلام کو بھی رسوا کرو۔ کاہے کہ ہم مسلمان، کس بات کے مسلمان؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کسی ایک جائی سے عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ یہ نماز سنو، ایمانداری سے جو کہنا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، نماز سے فارغ ہوئے ایک ایکسٹرا سجدہ کرو اپنے مالک کے ساتھ، ہاتھ پھیلا دو، جو کہنا ہے کہو۔ ارشاد فرماتا ہے فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے حبیب اب میرے اپنے امتیوں سے کہہ دو، میرے حبیب اب میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے دعائیں مانگا کرے، میں ان کی دعا سنتا ہوں، میں اس کو رد نہیں کرتا۔ اگر دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اگر اس دنیا میں دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں وہ دعا آپ کی قبول ہوئی ہے، یا یہاں قبولیت دے دی جائے گی یا وہاں قبولیت دے دی جائے گی۔ سنیے، ہم لوگوں سے تو زیادہ طاقتور ایمان ایک عورت کا۔ لوگ کہتے ہیں عورت بے عقل ہوتی ہے، سناؤں عورت کا واقعہ؟ 8ویں صدی عیسوی میں بنو عباس کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہارون الرشید۔ حضرت ہارون الرشید نے ایک دن اپنے وکیلوں سے کہا، منسٹروں سے، کہ یار میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ کہا یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں آئی؟ کہلے اس لیے آئی کہ دیکھو جو آتا ہے 7 عرشی سلام 7 فرشی سلام، ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے اور کون میری دولت سے محبت کرتا ہے، کون خود غرض ہے اور کون بے غرض ہے۔ محبت کے دعوے دار تو سب ہیں، کیا مسلمانوں ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں رسول پاک سے، مگر کل اگر رسول پاک نے چھانٹنا شروع کیا ہم کو کہ تمہیں تو مجھ سے محبت کا دعویٰ تھا اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، کبھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کی تم نے کوشش نہیں کی، اور زبردستی یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ۔ رسول کہتے ہیں نماز پڑھ، من نہیں یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ۔ رسول کہتے ہیں حرام چھوڑ،
نہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ رسول کہتے ہیں برائی چھوڑ، نہیں نہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک۔ کیا مطلب ہے؟ اور جو جاہل ہیں نا میری اس گفتگو کو سمجھ بھی نہیں پاتے، اور جو پڑھے لکھے ہیں اور انہیں جہالت آتی ہے، وہ کہیں گے دیکھیے یا نبی سلام علیک کی مخالفت۔ تو ان جاہلوں سے تو مجھے کچھ لینا دینا نہیں، مگر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کا مالک آپ سے کہے، آپ گئے اپنے مالک کو، مالک سلام، مالک سلام، مالک سلام۔ مالک نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اب جاؤ فلاں کام کرنا۔ کام کرنے جا ہی نہیں رہا، مالک سلام، مالک سلام، مالک سلام۔ آپ بتائیے یہ مالک مانا اس کو؟ مالک مانا؟ مالک کہہ رہا ہے جا وہ کام کر، میرا حکم ہے، ہلتا ہی نہیں، بس مالک سلام، مالک سلام، مالک۔ یہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ مالک کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، ہم کہتے ہیں مالک سلام، مالک سلام۔ مالک کہتے ہیں برائی چھوڑ، ہم کہتے ہیں مالک سلام، مالک سلام۔ کل مالک نے اگر پوچھ لیا تب کیا کرو؟ مالک نے کہا تھا کہ ہاتھ کرو تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مالک نے کہا تھا میدان بدر میں آؤ تو 313 کی قلت کے ساتھ آئے اور کفار کی کثرت اور وحدت کا جھنڈا تاپ کے مسکرانے لگے۔ مالک نے جہاں بلایا تھا وہاں سرفروشان تمنا چلے گئے، صلیب و دار سہی، دشت کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جانے سار چلے، سنے جو بانگے جرستوں ختم گاہ جفا، کفن بدوش اسیران زلف یاد چلے۔ ماشاءاللہ، جہاں مالک نے بلایا وہاں چلے، پھانسی پہ بلایا تو وہاں چلے، رسم پہ بلایا تو وہاں چلے، مسجد میں بلایا تو وہاں چلے، بدر میں بلایا تو وہاں چلے۔ ہم خالی کہانی سنیں۔ آج کے دور کا بدر سامنے ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، آج کے دور کا احد سامنے ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، آج کا ابو جہل ہمیں للکار رہا ہے اور ہم بزدل ہو کر اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ کاٹ دینا چاہیے وہ پیر جو ہمیں للکارے، مگر منہ میں قرآن کی زبان تو۔ یہ آئینہ نہیں دیکھیے گا تو اپنے کو نہیں پہچانیے گا۔ بھیڑیوں میں بکریوں میں رہ کے شیر کی بکری بن گیا، بکریوں میں پل رہے ہو۔ کفر کی حیثیت لومڑی سے زیادہ نہیں ہے اور تمہاری حیثیت شیر سے کم نہیں ہے، مگر نظر آئی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں لازم ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر! ذرا بلند آواز سے تھوڑی بیداری آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، شریعت مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ مجھے اصلی اور نقلی کا پتہ چاہیے۔ ہم لوگ میں بڑے بھاری عاشق رسول اللہ ہیں نا، میلاد النبی میں ڈی جے کے ساتھ ہمارا جلوس چلتا ہے، یہ عشق ہے یا عشق کی رسوت؟ جلوس چلے گا، نماز کا وقت آیا جلوس نہیں رکے گا، نماز بڑی کہ جلوس بڑا؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ اللہ اپنے طریقے کو، اپنی سنت کو نہیں بدلتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود بھی بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم ہیں بدلنے کے لیے؟ بادشاہ نے کہا اصلی کا اور نقلی کا، تو منتریوں نے کہا حضور بغداد کے سب سے بڑے میدان میں ایک نمائش لگوائی اور اس نمائش گاہ میں اپنی حکومت، اپنی سلطنت کی ایک ایک چیز رکھوا دی۔ ایک سونے کا سیٹ رکھوا دیجیے، ایک ہیرے کا سیٹ رکھوا دیجیے، ایک چاندی کا سیٹ رکھوا دیجیے، ایک موتی کا سیٹ رکھوا دیجیے،
ایک گھوڑا کھڑا کر دیجئے، ایک اونٹ کھڑا کر دیجئے، جو بھی چیزیں ہیں کپڑا ڈال دیجئے اور اعلان کروا دیجئے کہ پورا بغداد آ جائے، اور جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا مالک ہے، بادشاہ کی طرف سے وہ چیز اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ دوڑ پڑے لوگ، دیکھا کوئی سونے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے، کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے، کوئی گھوڑے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے، جس کو جو چیز پسند تھی اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے۔ اسی میں پہنچے ایک اور جانے کے بعد دیکھا کہ اس نے کپڑوں کی بہار، وہ تو مچل گئی، دوڑی کپڑوں کی طرف، جب تک سامنے دیکھا سونا، اور سونا کہہ رہا تھا السلام علیکم، ہم بھی ہیں۔ جیسے کہا نا سوچ سمجھ کے ہاتھ رکھنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہی اس کا، تو کپڑے پہ ہاتھ رکھوں گی تو سونا نہیں ملے گا۔ اب گئی سونے پہ ہاتھ رکھنے تو ادھر سے ہیرا نے کہا السلام علیکم، ہم بھی ہیں۔ اب ادھر ہاتھ رکھنے گئی تو موتی نکاری ادھر میں دے، اب وہ تو پگلا تھا، تو کہہ لے نہیں، خوب گھومو نمائش کا، سوچ سمجھ کے ہاتھ رکھنا۔